سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ ہم مساک لکھنؤ 1916 پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کوئی معاہدہ کریں اور دونوں مل کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں سے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں، اپنے حقوق کو پیش کریں، ان سے اپنے مطالبات کو پیش کریں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں۔ اجلاس لکھنؤ، یعنی اب ہم نے کل بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے کہ لکھنؤ میں جو اجلاس ہوا اس میں کیا طے پایا اور کون سے بنیادی نکات تھے جو میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کے اہم پوائنٹس تھے۔ 1916 میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس لکھنؤ میں طلب کیے گئے۔ اب یہ 1915 میں تھا کہ جب دونوں کے بمبئی میں بلائے گئے اور طے کیا گیا کہ اگلے اجلاس بھی ایک ہی جگہ پر ہوں گے، مسلم لیگ کا، یعنی ایک ہی شہر میں۔ مسلم لیگ کا اجلاس کیسری باغ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانگریس کے اجلاس کے صدر موجمدار ان کا نام تھا، ہندو تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ یعنی ان دونوں نے جو اپنے سالانہ اجلاس تھے اپنی پارٹیز کے، وہاں پر اپنے خطبوں، یعنی اپنے جو انہوں نے اجلاس سے جو خطاب کیا اس کے اندر اس بات پر زور دیا کہ ہندو مسلم اختلافات کو ختم کیا جائے تاکہ جو آئندہ برطانوی حکومت دستور تشکیل دے گی اس میں بنیادی نکات پر متفق ہو جائیں دونوں قومیں، تاکہ ایک ایسا دستور آئے جس پہ دونوں قومیں متفق ہو اور انگریزوں سے مل کر اپنے مطالبات کو پیش کر سکیں۔ اجلاسوں کے دوران انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی ترتیب دی گئی، یعنی دونوں میں سے افراد دیے گئے اور ایک کمیٹی ترتیب دی گئی۔ کمیٹی نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا۔ فارمولے کی توثیق دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیوں نے کر دی۔ اس فارمولے کے مطابق میثاق لکھنؤ کی شرائط طے پائیں اور میثاق لکھنؤ کے بنیادی نکات یہ تھے۔ سب سے پہلی چیز ہے مرکزی اسمبلی۔ مرکزی اسمبلی کے کل ارکان، طے یہ کیا گیا تھا کہ مرکزی اسمبلی کے کل ارکان 150 ہوں گے۔ 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا، یعنی 150 میں سے جو 4/5 ارکان ہوں گے وہ ان کا جو انتخاب ہے وہ الیکشن کی بنیاد پر ہوگا۔ 4/5 بنتے ہیں تقریباً 112۔ ایگزیکٹلی یہ 110 بنتا ہے۔ اس کے بعد 1/5 کو حکومت نامزد کرے گی۔ نامزد کرنے کا اختیار یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے افراد کو منتخب کرتی تھی، نامزد کرتی، یعنی ان کو نام ایک لسٹ دے دی جاتی تھی کہ یہ افراد ہوں گے جو مرکزی اسمبلی میں ہوں گے۔ مرکزی اسمبلی کا مطلب کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر ہندوستان کا قانون ساز ادارہ تھا وہ۔ اب جو مرکزی اسمبلی کے کل ارکان 150 ہوں گے، 150 میں سے 110 جو افراد ہیں وہ انتخاب ان کا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ برصغیر میں جنرل الیکشن ہوں اور لوگ اپنی مرضی سے عوام کی نمائندوں کا انتخاب کر کے مرکزی اسمبلی میں بھیجیں اور حکومت کم سے کم افراد کو نامزد کرے، کیونکہ اس وقت تک برطانیہ کی ہم کالونی تھے اور برطانیہ والے اپنی مرضی سے افراد کو اسمبلی میں بھیجنا زیادہ پسند کرتے تھے بجائے اس کے کہ عوام کو اختیار دیں۔ لیکن اس میں کانگریس اور مسلم دونوں نے مطالبہ کیا کہ ایسا اب نہ کیا جائے، بلکہ زیادہ افراد کا انتخاب ہو، عوام ان کو منتخب کریں اور تھوڑے افراد کو حکومت نامزد کرے۔ دوسری چیز ہے صوبائی اسمبلی، یعنی جیسے مرکزی سطح پر پارلیمنٹ ہوگی جس کا کام قانون بنانا ہے، تو صوبائی سطح پر جو صوبائی اسمبلیاں ہوں گی وہاں پر ارکان کیسے ہوں گے؟ ہر صوبائی اسمبلی کے کل 4/5 ارکان منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 نامزد ہوں گے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ابھی وہاں پر مرکزی اسمبلی سے ریلیٹڈ کہا گیا تھا۔ ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جدا گانہ نشستیں رکھی جائیں، اور یعنی صوبائی اسمبلیوں کی طرح مرکزی اسمبلی کی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی زیادہ ارکان انتخاب سے آئیں۔ کچھ ارکان کو حکومت نامزد کرتے جو 1/5 ہوں، اور اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جدا گانہ نشستیں رکھی جائیں، یعنی مسلمانوں کی سیٹ پر صرف مسلمان ہی آ سکیں اور مسلمانوں کو ان کے لیے سیٹیں مخصوص کر دی جائیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم نشستیں متعین ہوں گی، یوں متعین ہوں گی: پنجاب میں 50% یعنی مسلمانوں کو نشستیں دی گئیں، بنگال میں 40%، یو پی میں 30%، مدراس
15% ممبئی 33%، سی پی 15% اور بہار میں 25%۔ یہ مختلف صوبوں میں مسلمانوں کی تناسب تھا کہ اتنے فیصد ان کو نشستیں دی جائیں گی، اور یہ کہیں پر مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے، آگے آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، کم تھیں، اور کہیں پر ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ تھی۔ تو یہ مختلف صوبوں میں ان کی تناسب کی مقدار تھی، کتنے تناسب سے ان کو سیٹیں حاصل تھیں۔ اس کے بعد ہے جداگانہ انتخاب۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جداگانہ بنیادوں پر ہوں گے۔ جداگانہ کا مطلب الگ، سیپریٹ الیکشن، یعنی ہندو کا انتخاب کرے اور مسلمان کا۔ اپنے پریویس لیکچرز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا مطالبہ مسلمان کرتے آئے تھے، مسلم لیگ کرتی آئی تھی، سر سید احمد خان نے اس کی حمایت کی تھی، اور جداگانہ انتخاب 1909 میں منٹو مارلے جو ریفارمز تھی اس میں آلریڈی مسلمانوں کو مل گیا تھا۔ یعنی مسلم لیگ کی جو ابتدائی کامیابیاں تھیں اس میں یہ بھی چیز تھی کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مسلمان ووٹر صرف مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ دیں گے، اور ان نشستوں پر ہی مسلمان امیدوار ہی بن سکیں گے۔ یعنی اگر ہندو ووٹر تعداد میں زیادہ بھی ہوں تو مسلمانوں کے لیے سیٹیں مخصوص ہوں گی، اور وہ ان سیٹوں پر پھر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور ان کا جو مقابلہ ہے مسلمانوں سے ہی ہوگا، اور ان میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے ووٹوں سے جو مختلف امیدواروں کو ملیں گے، ان میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ ہوں گے وہ اس کے اوپر امیدوار منتخب ہو سکے گا۔ اس طرح وہ افراد الیکشن جیت سکتے تھے جن کو مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو، اور اگر مخلوط انتخاب ہوتے تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا جمہوری اصولوں کے مطابق اکثریتی ووٹ لے کر اس کا انتخاب جیتنا ہی مشکل تھا، اور اگر کوئی جیت جاتا تو وہی شخص ہوتا جس کو ہندوؤں کی حمایت حاصل ہوتی، اور پھر اس کو جیتنے کے بعد بھی ہندوؤں کے فائدے کے لیے کام کرنا پڑتا۔ تو اسی لیے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ انگریز اس مطالبے کو آلریڈی مان چکے تھے، اور اب کانگریس نے بھی اس کی توثیق کر دی، یعنی اب کانگریس نے بھی اس کی حمایت کر دی، اس کو مان لیا کہ یہ جداگانہ انتخاب مسلمانوں کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اضافی نشستوں کا اصول۔ اضافی نشستیں کہتے ہیں ویٹیج۔ ویٹیج ہوتا ہے آپ کے تناسب سے زیادہ کہیں پر آپ کو ملنا۔ اس اصول کے تحت اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔ مؤثر یعنی جس کا کوئی اثر بھی ہو۔ اب اقلیت اگر ایک صوبے میں، جیسے فار ایگزامپل مسلمانوں کی تعداد ہے 20% اور ہندوؤں کی تعداد ہے 80%، اب اس صوبے میں فار ایگزامپل آپ کو بتا دیں تو اس صوبے میں مسلمانوں کو 20% اگر وہ جو منتخب ہوں گے وہ اسمبلی میں، اب مسلمانوں کی مرضی کی قانون سازی کبھی بھی نہیں کروا سکتے، تو ان کو ایک مؤثر یعنی ایسی اس میں نمائندگی دی جائے جس کا کوئی اثر ہو اسمبلی میں، اور وہ یہ کیا گیا کہ 20 سے بڑھا کر اس کی 30 کر دی گئی، جہاں پہ 25% تھی اس کو 35% کیا گیا، اور اس کا اب مقصد یہ تھا کہ جو اقلیت ہے اس کی اتنی نمائندگی ضرور ہو، جیسے کہیں پر اگر اس کی 5% ہے یا 12% ہے تو اس کو بڑھا کے 15%، 20% کر دینا، تاکہ اتنی نمائندگی ضرور ہو کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکے۔ لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اس سے ہندوؤں کو خاص نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جن صوبوں میں ان کی اکثریت تھی وہاں پر ان کی اکثریت اقلیت میں نہیں بدل سکی، کیونکہ ان کی اکثریت زیادہ تھی، 85% تھی، 90% تھی یا 75% تھی، تو ان کو ان کے تناسب سے تھوڑی کم ملی، یعنی وہ پھر اگر 85 پہ تھے تو وہ 80 پہ یا 75 پہ آ گئے۔ لیکن مسلمانوں کی جو آبادی تھی وہ صرف 2 صوبوں میں ہی زیادہ تھی، اور وہ تھے پنجاب اور بنگال، اور وہاں پر ان کی جو یہ ویٹیج کے اصول کے تحت ان کی جو نمائندگی تھی ایک صوبے میں 50% اور دوسرے میں 40% رہ گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایک بھی صوبہ ایسا نہیں رہا جہاں پر ان کی اکثریت ہو، اور یہ مسلمانوں کو 50 اور 40% نمائندگی دی گئی تھی پنجاب اور بنگال میں، تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے، جبکہ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی۔ یعنی 2 صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے تناسب سے کم ملی، تو اس کے بدلے میں ان کو باقی صوبوں میں تھوڑی زیادہ نشستیں مل گئیں۔ اس کو کہتے ہیں ویٹیج کا اصول۔ اس کے بعد ہے حق استرداد۔ استرداد لفظ لکھ رہا ہے رد کرنے سے، اور استرداد کو انگلش میں ویٹو کہتے ہیں، VETO۔ فیصلہ ہوا، ویٹو ہوتا ہے رد کرنے کا اختیار۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر کسی مسودہ قانون کو کسی فرقے کے نمائندوں کا 3/4 یعنی 3/4 نامنظور کر دیں تو ایسا مسودہ ایوان میں پیش نہیں کیا جائے گا۔
یوں اقلیتوں کو اپنے حقوق کا تحفظ مل گیا۔ اقلیتیں کون تھیں؟ مسلمان اور سکھ۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کوئی مسودہ قانون ایسا، یعنی قانون کا مسودہ، جو بھی قانون نہیں بنا، وہ صرف ابھی مسودہ یا ڈرافٹ ہے اور وہ اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، اور کسی خاص فرقے سے تعلق رکھنے والے افرادوں کا 3/4 سے نامنظور کر دیں، یعنی چاہے اسمبلی میں مسلمان اقلیت میں ہوں، لیکن وہ مسلمان اگر زیادہ تر تعداد میں، یعنی اگر ان کی سیٹیں صرف 20% بھی ہیں، تو 20 میں سے کم از کم 15 افراد اس کی حمایت نہ کریں، اسے نامنظور کر دیں، تو ایسا مسودہ ایوان میں پیش ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اقلیتوں کو یہ تحفظ حاصل ہو گیا کہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہوگی کسی اسمبلی میں، اگر وہ کسی مسودہ قانون سے بحیثیت ایک الگ فرقہ یا بحیثیت ایک الگ قوم مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات۔ اب کیونکہ اس وقت یہاں پر جو بات مائنڈ میں رکھنے والی ہے، یاد کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان تھا، بر صغیر تھا، وہ ایک کالونی تھا، ایک نوآبادیاتی نظام کا ایک حصہ تھا جو برطانیہ کا یہاں پہ راج قائم تھا، اور اس راج کے اندر وہ مقامی آبادی کو زیادہ حقوق نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر ان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات جو کہ کافی کم تھے ان کو بڑھایا جائے۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہیں مالیات پر بھی کنٹرول ہو گیا۔ مالیات یعنی مالی امور، بجٹ، ٹیکسیشن، ریونیو وغیرہ، اور ارکان کو ضمنی سوالات پوچھنے کی اجازت دینے کی تجویز منظور کی گئی۔ ضمنی ہوتا ہے یعنی سوال سے سوال اگر نکلتا ہے، تو ایسا پہلے نہیں تھا کہ ارکان کو صرف ڈائریکٹ سوالات پوچھنے کی اجازت تھی، تو اب ان کو ضمنی سوالات پوچھنے کی اجازت کی تجویز بھی منظور کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلیاں انتظامی معاملات کے بارے میں قرارداد منظور کر سکیں گی، یعنی انتظامیہ پر بھی ان کو ایک کنٹرول دیا گیا۔ اور انتظامیہ کہتے ہیں حکومت کو، اور انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ قرارداد پر عمل کرے، یعنی اگر کوئی مرکزی اسمبلی، قانون ساز اسمبلی، وہ کوئی قرارداد پیش کرتی ہے جس کا تعلق انتظامیہ سے ہوگا، تو انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ اس پہ عمل کرے۔ اگر گورنر قرارداد کو ویٹو کر دے، یعنی اسے رد کر دے، اور اسمبلی 1 سال بعد دوبارہ اس قرارداد کو منظور کر لے، اب یہ ایک لمبی مدت ہے کہ 1 سال کے بعد اگر دوبارہ اسے پاس کر لیتی ہے تو انتظامیہ ہر صورت میں اس قرارداد پر عمل پیرا ہوگی، لیکن 1 سال کے عرصے میں پھر بھی مطلب ان کو یہ ضرور ایک پوائنٹ مل گیا کہ ایٹ لیسٹ اگر ان کی کوئی قرارداد ابھی منظور نہیں ہوئی تو صرف 1 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ منظور ہو سکے گی۔ اس کے بعد ہے مرکزی انتظامیہ۔ مرکزی انتظامیہ سربراہ گورنر جنرل ہوگا۔ مرکزی انتظامیہ یعنی مرکزی سطح پر، سینٹرل لیول پر جس نے پورے برصغیر کا نظام سنبھالنا تھا، وہ گورنر جنرل ہوگا، جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا۔ اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون حاصل ہوگا جس کے آدھے ارکان کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ اس وقت برطانوی حکومت ہی گورنر جنرل کو برطانیہ میں خود سے نامزد کر کے بھیجتی تھی، اور وہ برطانیہ کا مقرر کردہ ہوتا تھا، اور اس کی کونسل کے تقریباً تمام افراد غیر ملکی ہوتے تھے جو برطانیہ سے آتے تھے۔ اس وثاق لکھنؤ کے تحت یہ تجویز بھی منظور کی گئی کہ انتظامی کونسل، یعنی جو برصغیر میں کا انتظامیہ کا نظام سنبھالے گی، برصغیر کی حکومت سنبھالتی تھی، اس کے ساتھ گورنر جنرل کے ساتھ، اس کے کم از کم آدھے ارکان وہ منتخب کیے جائیں جن کا تعلق برصغیر سے ہو۔ آج اتنا کافی ہے کیونکہ یہ کافی پوائنٹس ہو گئے ہیں اور تھوڑے مشکل ہیں، تو باقی ہم اس کا انشاءاللہ کل کریں گے۔